بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہوگا اہل کتاب پر اللہ کے عذاب اور اس کی اللہ تعالیٰ یہ ریورس کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ریورس کرنے کی اور اس سے بچنے کی نصیحتیں بھی کی ہیں. ہمارا ٹاپک ہے سورۃ المائدہ سے ریلیٹڈ، اس لیے ہم اہل کتاب پر اللہ کے عذاب سورۃ المائدہ کے ریفرنس میں پڑھیں گے. سب سے پہلے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں آپ نے پڑھا کہ اللہ نے ان کے عہد توڑنے کے سبب ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ کون سے عہد تھے اس کا ذکر آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا ہے، اور اب یہ سورۃ المائدہ کی آیت 12 میں بھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے عہد لے چکا اور اللہ نے انہیں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، نماز اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور قرض دو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مشروط ان کو یہ کہا کہ میں تمہیں تمہارے گناہ دور کر کے جنتوں میں داخل کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیشل فیور دی ہے. آپ یہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی لاڈلی قوم تھی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک کے لیے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کی یہ فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے سے مشروط کر دی گئی. اور اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو یہ اپنے نبیوں کے ساتھ کیے گئے عہد توڑتے رہے. تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اپنے نبیوں پر ایمان لاؤ گے تو کیر و تعظیم کرو گے اور ان کی کاز کو لے کر آگے چلو گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑا تو اللہ نے ان پر لعنت کی. نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا. کیوں سخت کر دیا؟ کیونکہ یہ ان کی اپنی چوائس تھی. وہ اپنی کلام کو اپنی جگہ سے بدلتے تھے، اپنی دل کی خوشی سے کلام کے حصے کو بھول جاتے تھے اور اسے نفع نہیں اٹھاتے تھے جس کام کے لیے وہ کلام نازل کیا گیا تھا. تو یہ ان کے کردار پر ایک بہت بگ چارج شیٹ لگتی ہے. ہمیشہ جب بھی قرآن آپ پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے، کتاب کے حصے کو بھول گئے اور کتاب کو اپنے پس سے پوچھ ڈال دیا. پھر جو تیسرا عذاب اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 میں بیان کیا ان کے اوپر، وہ یہ تھا یہ آپ اگر اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اہل کتاب کو براڈلی، تو ایک اہل کتاب یہودی ہیں اور ایک اہل کتاب عیسائی ہیں. اور قرآن پاک ان دونوں کی ساتھ ساتھ کمنٹری کرتا ہے. اہل کتاب یہودی جو تھے ان کا ذکر پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا. اہل کتاب عیسائی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی انجیل کے اس حصے کی نصیحت کو فراموش کر دیا تو قیامت کے دن تک ہم نے ان کے درمیان کینہ، حسد اور بغض کی آگ بھڑکاتے رہے. یہ تیسری بری عادت تھی. یعنی ان کے دلوں میں محبت اور الفت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، یہ جذبات ختم ہو گئے. یہ لوگ آپس میں بس ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف نفرت محسوس کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہی کی طرف ان کی طبیعت آمادہ اور مائل رہتی ہے. پھر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلیسٹلی واضح طور پر ان اہل کتاب عیسائیوں کے بارے میں ان کے کفریہ اور شرکیہ عقائد کی وجہ سے، جو کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی تو مسیح ہے، حالانکہ مسیح تو اللہ کا ایک جلیل القدر نبی ہے اور مریم کا بیٹا تو اللہ کا بیٹا ہے. تو اس طرح یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی اس نے اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کیا اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہہ دیا کہ اب یہ ان کے اندر کے دل ایمان بالکل ختم ہو گیا، فیل ہو گئے ہیں یہ اپنے اس برے شرکیہ عقیدے کی وجہ سے. اس کے بعد یہود اور نصارہ دونوں کے اوپر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کمنٹری کرتے ہوئے فرمایا ہے. یہود اور نصارہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، یعنی یہ ان کا اپنے زعم باطل، یہ ان کا اپنے بارے میں خیال تھا اور یہ لوگوں کو یہ باور اور شو کروایا کرتے تھے کیونکہ یہ کتاب اہل کتاب کے جو یہودی ہیں اور اہل کتاب کے جو عیسائی ہیں، اس وقت جو اہل کتاب کے یہودی تھے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، وہ اللہ کے نبی کے دور کے یہودی تھے اور یہ اپنے آپ کو یہ عام لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑے انٹلیکچوئل اور اللہ کے بڑے قریبی محبوب بندے بتایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بھی ایک عذاب ہے کہ اللہ نے ان کا ساری ہسٹری اور کٹا چٹا کھول کر ان کے انسان عام لوگوں کے آگے رکھ دیا تاکہ ان کی جو ایک خام خیالی ہے اس کا بت توڑا جا سکتا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بالکل اللہ کے پیارے اور محبوب نہیں بلکہ تم عام آدمی ہو اور اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو جو تمہارا سیلف ایزمپشن اپنے بارے میں، اس سے اپنے آپ سے جان چھڑوا لو. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ آپ نے آیات یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 24 سے 26 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جو تم مارے پھر رہے ہو، آؤ تمہیں ایک شہر، تمہارا وطن تمہیں دیا جائے جس کو تم اپنا وطن کہہ سکو اور اس کے لیے تمہیں ایک جنگجو قوم سے لڑنا ہوگا. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہ جائیں گے اس میں جب تک کہ وہ اس میں ہے، سو تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں وہ لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو حضرت موسیٰ بولے اے میرے رب میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنے اور اپنے بھائی کے لیے، تو میری اور میری نافرمان قوم میں جدائی ڈال دے. تو اللہ نے جواب دیا کہ تحقیق وہ زمین ان پر حرام کر دے گی، 40 سال تک سر مارتے پھرتے رہیں گے زمین میں. تو اس طرح سے ایک اور ان پر عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا وطن کر دیا، حالانکہ اللہ نے ان کے لیے ایک وطن مقرر کیا تھا اور آج تک وہ کسی بھی ملک اور کو اپنا وطن نہیں کہہ سکتے. اور وہ کسی بھی ملک کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب نازل کیا کہ وہ کسی بھی ملک میں اب اپنا وطن ان کا کوئی بھی نہیں، اور وہ زمین میں مارے پھرتے رہیں گے. اور اس وقت جب حضرت موسیٰ نے ان کو کہا تھا تو 40 برس تک ان کا کوئی ملک نہیں تھا. اب وہ کبھی یہاں اور کبھی وہاں اور ان کا کوئی ایک پراپر سٹیٹس نہیں تھا.
اس کے بعد ساتویں جو ان پر عذاب نازل ہوا، جیسا کہ آپ نے یہ آیت نمبر 41 میں پڑھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں یہ لوگ جاسوسیاں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور باتوں کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر ڈالتے تھے، اور جب ان کے عدالتی نظام پر بھی چوٹ کی گئی کہ جب ان کا کوئی امیر چوری کرتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کو اور سزا دے دو، ان کا امیر کو زنا کرتا تھا تو اور سزا دے دو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کے لیے پھر کوئی ہدایت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، اور کیونکہ وہ اپنے دلوں کو خود ہی پاک نہیں کرنا چاہتے. ان کی اپنی بیڈ چوائسز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو ان کو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ ان کے اوپر اللہ کا 7واں عذاب ہے. دنیا کی ذلت کیا کہ یہ لوگ انسانوں کی نظر میں بھی ذلیل ہو گئے، جنہوں نے اپنے ایک بت بنا رکھے تھے اور لوگوں کے سامنے اپنی ایک انہوں نے جھوٹی آن بان اور شان بنا رکھی تھی. قرآن کے نزول ہوتے ہی ان کی جھوٹی آن بان اور شان کا جنازہ نکل گیا. آیت نمبر 60 میں ایک اور عذاب کا ذکر ہے جو کہ جس کو ہم 8 نمبر دیتے ہیں. تو کہہ دے کہ میں تمہیں بتاؤں ان میں سے بری چیز اللہ کے ہاں وہی جس پر اللہ نے لعنت کی، غضب کیا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا. تو یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ لوگ اپنی آن بان میں اور شان میں اپنے آپ کو بڑے کوئی معتبر انسان سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کی تمام ہسٹری بتائی، کیونکہ یہ اہل کتاب یہودی کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہمارے بزرگوں میں یہ اللہ کے عذاب نازل ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری واقعات کے ساتھ لوگوں کو بتایا کہ ان کے بڑے برے تو اللہ کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں، بندر اور سور بن چکے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا کہ غیر المغضوبی، اللہ تعالیٰ مغضوب لوگوں کا ساتھ نہیں چاہتے. تو اب یہ تفسیر آپ کو پتہ چل گئی کہ غضب یافتہ لوگ وہ اہل کتاب کے یہودی ہیں جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، جنہوں نے شیطان کی بندگی کی. وہی لوگ بدتر ہیں درجے میں اور بہت بہکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ شیطان کے بندے ہیں، دراصل شیطان کے ایجنڈا کو لے کر چلتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں، اس لیے یہ بہت بدتر ہیں درجے میں. اپنے آپ کو یہ جتنا مرضی اعلیٰ اور اللہ کے محبوب سمجھتے ہیں، حقیقت میں اللہ کے سامنے بہت ہی بدتر درجے کے حامل ہے. پھر جب آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ وٹ اے پٹی کہ اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ کر بھی، اتنے خوبصورت قرآن کے نزول کی محفل میں آ کر بھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مسلسل نزول ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی ان کے پاس ہیں تو بھی ان کے دلوں کی حالت تبدیل نہیں ہو رہی. یہ ان کے اندر کی کیفیت ہے جو اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ظاہری طور پر آپ کے سامنے جو بھی محبت کے دعوے کریں، لیکن حالت تو یہ ہے کہ آپ کی محفلوں میں کفر لے کر آتے ہیں اور کفر لے کر جاتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، کہ جس کے دلوں پر ایسے کفر پڑ جائیں اور دل اتنے سخت ہو جائیں کہ وہ کسی بھی حالت میں دین کے راستے اور نیکی کے راستے کو اور اللہ کے نبی کی احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو. 11واں عذاب ان پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے علماء اور درویش کی وجہ سے آیا، جو کہ گناہ کی بات کو دیکھتے اور گناہ حرام کھاتے کھلاتے رہتے تھے، لیکن اس سے لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے. اور یہود کہتے تھے، اب یہاں پر جب ان کو انفاق فی سبیل اللہ کا آیت نمبر 64 سورۃ المائدہ میں جب ان کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہود نے بے باکی میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے. تو ان جملے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط قول کی وجہ سے ان کو اپنی ناپسندیدہ لوگوں میں شامل کر لیا. پھر نمبر 13 جو عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا وہ کیا تھا کہ اس کلام کو جو کہ اللہ کا خاص کلام ہے، اس کا اثر ان پر بالکل الٹا ہوتا ہے. یہ قرآن اپنی اثر انگیزی میں ان پر بالکل ڈفرینٹ اور اپوزٹ اثر کرتا ہے. قرآن پڑھ کر ان کی شرارت اور انکار اور ان کے تکبر میں اور ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور چونچوں یہ اللہ کے کلام سے دور ہوتے جاتے ہیں اور اپنی چوائسز سے بالکل اپنے دل کی خوشی سے اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد آیت 14 اور ہم نے ڈال رکھی ان میں دشمنی اور عداوت قیامت کے دن تک، اور جب بھی وہ لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بجھا دیتا ہے. یعنی ان کے دل میں اب لڑائی ہے اور جھگڑے ہیں، لڑائی کی آگ سلگا، ان کے دل سلگ رہے ہیں، مسلمانوں کی ترقیوں سے جل بھون کر کوئلہ کباب ہو رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی وہ آگ جلا رہے ہیں. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ دراصل ان کے دلوں میں یہ انتقام اور نفرت کے جذبات، دشمنی اور یہ جذبات دراصل اللہ کی طرف سے ان پر ایک عذاب ہے. یہ ملک میں دوڑتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی علامت ہے کہ جو شخص فساد کو پسند کرے اور دوسرے انسانوں میں لگائی بجائی اور نفرتوں کو پروموٹ دے. پھر 15واں عذاب جو آیت نمبر 71 میں آپ نے پڑھا کہ جب انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا اور حق بات کو اپنی دل کی مرضی سے جھٹلا دیا. آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ یہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا اور سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ کر کے کوئی خرابی نہ ہوگی، لیکن حقیقت تو یہ ہوئی کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں کو اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا، اور ان کو توبہ قبول کرنے کے لیے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. یہ اندھے اور بہرے ہو گئے اور اپنے برے عمل میں ہی کو ہی یہ مزین سمجھتے رہے، اور ان کے کان
زبان اور آنکھیں اور دل ایک صحیح بات کو سمجھنے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل نہ ہوئے۔ پھر آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب عیسائیوں کا ذکر کیا جن کے کردار پر اور ایک ہی چارج شیٹ ہے کہ وہ مشرکین ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ یہ اس کہنے سے باز نہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب دے گا، کیونکہ یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا مقرر کر دینا۔ پھر اس کے بعد 17 جو عذاب اللہ نے ان پر نازل کیا وہ کیا تھا؟ اہل کتاب اپنے دینی معاملات میں مبالغہ آرائی کے قائل تھے، اگر محبت کرتے تھے تو اس کو آسمان پہ چڑھا کر خدائی صفات کا حامل قرار دے دیتے تھے، اگر نفرت کرتے تھے تو اس کو قتل ہی کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب اپنے دینی معاملات میں مبالغہ نہ کرو اور اللہ کے بارے میں ناحق بات نہ کرو، اور ان لوگوں کو جو گمراہ ہو چکے پہلے اور گمراہ کر گئے بہت سے لوگوں کو اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے، تو یہ لوگ گمراہ تھے اور دوسروں کو گمراہ کرتے تھے اور سیدھی راستے سے بھٹکتے جاتے تھے، اور یہ بھی اللہ کا ان پر ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ اس کے بعد آیت جو 18 نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ان پر ذکر ہے وہ کیا ہے کہ یہ لوگ ملعون ہو گئے، یہ کافر تھے بنی اسرائیل کے دور میں داؤد کی زبان پر، اور عیسیٰ ابن مریم یہ سب کے سب جو ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی صرف خود ہی عذاب نہیں کیا بلکہ لوگوں نے بھی ان کو لعن طعن کی، جیسا کہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم نے ان کو آ کر اوپنلی اللہ تعالیٰ کی لعنت کی خبر سنائی۔ پھر اس کو نمبر 19 پہ جو ان کی لعنت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے رہتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنے لیے برا سامان آگے بھیجا اس کی وجہ سے اللہ ان پر غضبناک ہوا، اور یہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اہل کتاب جو عیسائی تھے ان پر عذاب کی کیا شکل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورے کا پورا ایک واقعہ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ کے بالکل آخر میں، جو کہ جہاں پہ سورۃ المائدہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمے کو درج کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب عیسائی جو کہ شرک کے گناہ کے مرتکب تھے ان کے ساتھ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا سلوک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 سے 120 تک فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی ذرا یاد کیجئے جب کہے گا اے اللہ، اے عیسیٰ، اے ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے آپ کی ذات پاک ہے، ہم آپ کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، میری یہ مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو یقیناً آپ کو معلوم ہو جاتا اور آپ وہ باتیں جانتے جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، آپ کو تمام چھپی باتوں کا پورا علم ہے۔ میں نے لوگوں سے صرف وہی بات کہی تھی جس کا مجھے حکم دیا گیا تھا، اور وہ یہ کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تم ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو نے معاف کر دے تو یقیناً تیرا اختیار بھی اور اقتدار بھی کامل ہے۔ اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ نے جب اپنے لوگوں کی بڑے ہی لطیف انداز میں سفارش کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے شرک کا گناہ کیا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیرا اقتدار کامل ہے۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں، یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا فائدہ پہنچے گا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ سے خوش اور اللہ ان سے خوش ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ عیسائیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ مکالمہ کر کے حضرت عیسیٰ سے اہل کتاب کو یہ باور کروا دے گا کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کی جسارت کی، اللہ تعالیٰ اس پر کس قدر ناراض ہے۔ جی تو اب ہم اپنے لیکچر کے سیکنڈ پارٹ کی طرف موو کرتے ہیں، جس میں اہل کتاب پر اللہ کا عذاب اور اس سے بچنے کی قرآنی نصیحتیں، ان کو ہم تھوڑا سا اسی سورۃ المائدہ میں ایکسپلور کریں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جسٹ عذاب کا ذکر کرے، کیونکہ کتاب ہدایت ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل کتاب حضرت موسیٰ کی قوم اللہ کی ایک لاڈلی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ کی قوم سے پہلے جب جس قوم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو دیر اینڈ دین پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو کیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کیا، اور جیسے حضرت ہود کی قوم کو کیا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب سے ہلاک کر دیا۔ لیکن ان پر مختلف عذاب تو آئے، لیکن ہمیشہ ایک ڈور ان کے لیے اوپن رہا کہ جس میں اگر وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ابھی بھی ان کے لیے اوپن ہے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ نے ڈور کلوز کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کے دروازے وا کیے ہیں، اور ابھی تک یہ ان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل کتاب کو بتایا کہ اے اہل کتاب، آیت نمبر 15 میں، اے کتاب والو تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تم پر بہت سی ایسی چیزیں ظاہر کرتا ہے جس کو تم چھپاتے تھے۔ تو یہ ایک پہلی نصیحت ہے جو اللہ نے اہل کتاب کو کی کہ تمہارے پاس ایک کتاب اور روشنی آ چکی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور جس سے اللہ ہدایت کرتا ہے اس کو جو اللہ کی رضا کا تابع ہو سلامتی کی راہوں کے، اور اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اپنے حکم سے، اور اس کو راہ مستقیم کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی کہ اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اگر اللہ کے نبی پر ایمان لائیں گے تو یہ ڈورز، یہ انعامات اور یہ سارے جو پیکیجز ہیں یہ آپ کے لیے ابھی بھی اوپن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کرتے ہوئے سیدھے طریقے سے دین
کے احکامات پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے راستوں کی طرف نکالے گا، اندھیروں سے روشنی کا اپنے حکم سے راستہ دکھائے گا اور سیدھے راستے پر چلائے گا۔ اس کے بعد نمبر 5 جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی وہ کیا تھی؟ اے کتاب والو، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تم پر کھولتا ہے رسولوں کے انقطاع، یعنی کہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد کبھی یہ نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے خوشخبری اور ڈر سنانے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، لہٰذا اس نبی پر ایمان لاؤ، ان پر اور ان کی شریعت پر عمل کرو، یہی ایک واحد راستہ ہے اب نجات کا اور تمہاری سیلویشن کا، تمہیں تمہارا کھویا وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت کی اور یہ فرمایا کہ چاہیے کہ حکم کرے انجیل والے موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے، یعنی اہل انجیل کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی شریعت اور اپنے نبیوں کی بات پر عمل کریں اور ان کے پیچھے چلیں اور اس کے مطابق حکم انجام دیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں صرف کریں۔ اور تجھ پر اتاری ہم نے کتاب، یعنی اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے اپنے اہل کتاب کو بتایا کہ اللہ کے نبی پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ سچی کتاب ہے، سابقہ انبیاء اور سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے اور ان کے مضامین پر نگہبان ہے، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں جس کو کہ تم لے کر بہت پریشان ہو رہے ہو، یہ تمہاری ہی کتابوں کے مضامین کو انڈورس کرتی ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حکم کیجیے، اور جو لوگ اس کے مطابق حکم کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ اہل کتاب ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے اور سلامتی کے گھر کی طرف لے کر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ ایک دین پر آ جاتے اور سب ایک ہی راستے پر چلنے لگتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر لوگوں نے اپنے اختلافات کو ختم کرنا ہے اور اپنے معاشرے میں امن لانا ہے تو ایک ہی اس کا حل ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب اور وہ صرف یہ قرآن، اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اب ان کے اعمال کی درستگی بھی فرمائے گا۔ اب اگر وہ خود کوشش کریں گے تو آگے سے ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی اور ان کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ تو جو خوبیاں تمہیں اس کتاب میں مل رہی ہیں اس کو جسٹ حاصل ہی نہ کرو، دوڑ کر حاصل کرو، یعنی اس کی طرف دوڑ لگاؤ، اس کی طرف پوری توجہ اور اپنی پوری فوکس کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر 8واں جو حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ کیا تھا؟ حکم کر ان میں موافق اس کے جو اتارا اللہ نے اور مت چل ان کی خوشی پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کتاب میں حکم نازل کیا گیا اس کے مطابق اگر آپ اپنی سوچیں، اپنے اعمال درست کر لیتے ہیں، اہل کتاب ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کے لیے مقدر کر دی جاتی ہے۔ ابھی تک یہ ڈور اوپن ہے، اس میں کسی کو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دے دیا ہدایت کا اپنی چوائس کے ساتھ آنے کے لیے، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی ان اہل کتاب یہودی عیسائیوں اور مسلمانوں کو دیا ہے، اور اس کے پہلے قوموں کو یہ چوائسز نہیں تھیں۔ جب وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے تو پھر جب اللہ کا عذاب کا حکم نافذ ہوتا تھا تو وہ قوم گناہگاری کی عالم میں ہی دنیا میں سے مر کر چلی جاتی تھی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 میں پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ نرم دل ہیں اور مسلمانوں پر آپس میں بہت ہی نرم دل ہیں، لیکن کافروں کے لیے بہت ہی سخت ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہیں ڈرتے، اور یہی کچھ اہل کتاب کو بھی کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کر کے اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 13 جو نصیحت ان کو کی گئی اس برے راستے سے بچنے کی وہ کیا تھی؟ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، یعنی تمام احکامات، اگر وہ ان کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ یہ مطلب یہ کہ یہ جب آپ تورات، انجیل یا قرآن پر عمل کریں گے تو آپ کی معاشرت اور معیشت سیکیور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت آپ کی اس کوشش میں شامل ہو جائے گی اور آپ کے معاشرے میں امن اور سکون آ جائے گا۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ دین اسلام کا جو ایک مزاج ہے وہ ایک اوپن مائنڈڈنس اور اوپن ہارٹڈنس کا ہے۔ کوئی بھی انسان، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، وہ اگر اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینا چاہتا ہے تو اسلام اس کو بالکل اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے اور سمو لیتا ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے آغاز میں فرمایا، یعنی جو شاہ حبشہ نجاشی تھا وہ اصلاً ایک عیسائی تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے کلام کو سنا اور اس کو سننے کے بعد اس کے دل پر اثر کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب وہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ لیجیے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان آخر کیوں نہ لائیں، اور آخر ہم یہ بھی توقع رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ تو ان کے قول کی وجہ سے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ نے ان کو باغات دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال دے کر بھی بات کو سمجھا دیا کہ اگر تم اپنا قبلہ درست رکھو گے تو جیسا اس شخص کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے اس کو جنتوں میں داخل کر دیا ہے اور اللہ نے اپنی رحمتیں اس پر استمام کر دی، ایسے ہی تم پر بھی اللہ کی رحمتیں مکمل ہوں گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے خود دل کی خوشی سے ڈیسائیڈ کر سکو۔ تو یہاں پر جا کر ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوتا ہے جس میں کہ ہم نے اہل کتاب کی جس پہ اہل کتاب پر اللہ کے عذاب اور پھر اس سے بچنے کی قرآنی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔